بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ تم نے وہ پہنا جو تمہیں اچھا لگا اور انہوں نے بھی وہی پہنا جو انہیں پسند تھا۔ اس نے بے یقینی سے سالار کو دیکھا۔ کم از کم وہ اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں کچھ برا نہیں لگا؟ میرے لیے وہ سب ریسپیکٹیبل لوگ تھے۔ کچھ میرے کلائنٹس تھے، کچھ کو میں ویسے ہی جانتا ہوں۔ تمہیں برا کیوں لگے گا سالار؟ تم مرد ہو، تمہیں تو بہت اچھا لگے گا اگر تمہیں عورت اس طرح کے کپڑوں میں نظر آئے گی۔ بات کرتے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا جملہ کتنا سخت تھا۔ سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں ایسی گیدرنگ میں مرد بن کر نہیں جاتا، مہمان بن کر جاتا ہوں، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس نے کیا پہنا ہے اور کیا نہیں۔ میرے لیے ہر عورت قابل احترام ہے۔ میں لباس کی بنا پر کسی کا کردار نہیں جانچتا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نے دوپٹہ لیا ہوا ہے تو تم قابل عزت ہو، اور وہ عورت جو ایک قابل اعتراض لباس پہنے ہوئے ہے وہ قابل عزت نہیں ہے، تو تم بالکل غلط ہو۔ وہ بول نہیں سکی۔ سالار کے لہجے میں اتنے دنوں میں اس نے پہلی بار تیشی محسوس کی تھی۔ تمہیں کیسا لگے گا اگر کوئی تمہارے پردے کی وجہ سے تمہارے بارے میں یہی بات کہے جیسی تم ان کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تم ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ وہ جھنجھلائی۔ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں یہ سب پسند ہے؟ وہ اس کے سوال پر ہنسا تھا۔ یہ ایشو نہیں ہے، مجھے یہ سب اپنی زندگی کے لیے پسند نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے ڈنرز میں اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اپنی جاب کی وجہ سے کسی حد تک سوشل رہنا ہے۔ لیکن میں کسی گیدرنگ میں جا کر یہ طے نہیں کرتا پھرتا کہ ان میں سے کتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور کتنے جنت میں۔ مجھے جن سے ملنا ہوتا ہے ملتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں اور آ جاتا ہوں۔ میں اپنے سر پر دوسروں کے مال کا بوجھ لے کر نہیں آتا۔ وہ اپنی زندگی کی فلسفی سے اسے پھر حیران کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ سالار نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی اور تمہیں شادی کرنی ہوتی تو اس طرح کی لڑکیوں سے کر لیتے جو آج وہاں تھیں۔ وہ رمشا کا نام لینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہیں لیا۔ وہ خود بھی جان نہیں پائی کہ اس نے یہ سوال سالار سے کیا سننے کے لیے کیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں پردہ کرنے والی یا پردہ نہ کرنے والی لڑکی میں کس سے شادی کرتا؟ سالار نے براہ راست سوال کر دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ واقعی یہی پوچھنا چاہتی تھی۔ آنیسٹلی تمہیں ایک چیز بتاؤں؟ میں کسی عورت کا صرف پردہ دیکھ کر اس سے شادی نہ کرتا۔ کسی عورت کا پردہ کرنا یا نہ کرنا شاید میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس میں کچھ دوسری خوبیوں کا ہونا۔ اسے آج شوق پر شوق لگ رہے تھے۔ اگر ایک عورت اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے، سر اور جسم چھپاتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں اس ایک چیز کے علاوہ بھی اس عورت میں کچھ اور خوبیاں چاہتا جس سے میں نے شادی کرنی ہوتی۔ کیسی خوبیاں؟ اسے تجسس ہوا تھا۔ صبر، برداشت اور اطاعت۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ یہ نادر کوالٹیز ہیں، باقی سب کچھ ہوتا ہے لڑکیوں میں، ڈگریز اور لک اور مینرزم اور پردہ بھی، لیکن یہ کوالٹیز ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر اسے کوئی ضم تھا تو ختم ہو گیا تھا۔ وہ جن خوبیوں کو اپنی ترجیح بتا رہا تھا وہ اس میں بھی نہیں تھیں، یا کم از کم سالار کے لیے فی الحال نہیں تھیں۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے جیسے اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ میں کیوں اچھی لگی تمہیں؟ اس نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا تھا۔ خالی پردہ تمہیں امپریس نہیں کرتا، تحمل اور اطاعت تو میں نے تمہیں کبھی نہیں دکھائی۔ پھر؟ پتہ نہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے کبھی نہیں ملا۔ ایک بار نہیں کئی بار میں نے اپنے آپ سے یہی ایک بات پوچھی ہے۔ تمہیں ناپسند کرنے کی بے شمار وجوہات بتا سکتا ہوں، لیکن پسند کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایک بھی وجہ نہیں۔
میرا مطلب ہے کوئی منطقی جواز۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، پہلے تم مجھے انٹریگ کرتی تھیں، پھر تم مجھے اریٹیٹ کرنے لگیں، اس کے بعد تم مجھے ہونٹ کرنے لگیں، پھر میں تم سے جیلس ہونے لگا، پھر انوے کرنے لگا، اور پھر محبت۔ وہ جیسے قدرے بے بسی سے ہنسا۔ ان ساری سٹیجز میں صرف ایک چیز کامن تھی، میں تمہیں کبھی بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں سکا۔ مجھے تمہارا خیال آتا تھا اور آتا رہتا تھا، اور بس میرا دل تمہاری طرف کھنچتا تھا۔ خوار جو کرنا تھا اللہ نے مجھے، میری اوقات بتا کر، بس اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ تو کبھی پوچھو ہی مت کہ کیوں اچھی لگی تھی تم مجھے۔ وہ محبت سے زیادہ بے بسی کا اظہار تھا، اور اظہار سے زیادہ اعتراف۔ اور اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو پھر تم میری بجائے کسی اور لڑکی سے شادی کرتے، مثلاً رمشا سے۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ تو یہ سوال رمشا کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ یو آر سلی۔ تمہیں پسند ہے نا وہ؟ وہ اس کی ہنسی اور تبصرہ نظر انداز کر کے سنجیدہ ہی رہی۔ ایک دوست اور کولیگ کے طور پر، سالار نے کہا۔ امامہ نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ سالار کو لگا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ کیا ہوا؟ سالار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تمہارے ساتھ کھڑی وہ بہت اچھی لگی تھی مجھے، اور پھر بعض دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دو دشمن بھی ساتھ ساتھ کھڑے اچھے لگتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی خیال آیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں امامہ، یہ میری زندگی کا سب سے اچھا وقت ہے۔ فی الحال دنیا میں اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہو، اس لیے تم اپنے اندازوں اور خیالوں سے باہر آ جاؤ، ڈنرز میں جاؤ، کھانا کھاؤ، لوگوں سے گپ شپ کرو، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس دنیا کو اپنے ساتھ گھر لے کر مت آؤ۔ اس رات سونے سے پہلے ناول پڑھتے ہوئے وہ سالار کے ساتھ ہونے والی اسی گفتگو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ناول سے نظریں ہٹا کر وہ سالار کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے کام میں منہمک تھا۔ سالار، اس نے کچھ دیر کے بعد اسے مخاطب کیا۔ ہاں، اسی طرح کام کرتے ہوئے اس نے کہا، تم اچھے انسان ہو ویسے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے وہ عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا، وہ اسی طرح مصروف تھا، کسی رد عمل کے اظہار کے بغیر ای میل کرتے ہوئے۔ امامہ کو لگا کہ شاید اس نے اس کی بات غور سے نہیں سنی تھی۔ میں نے تمہاری تعریف کی ہے، اس نے دہرایا۔ بہت شکریہ۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرسری تھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس کا اتنا نارمل رہنا امامہ سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ کس چیز سے؟ وہ چونکا۔ میں نے تمہاری تعریف کی اور میں نے تمہارا شکریہ ادا کر دیا، لیکن تمہیں اچھا نہیں لگا۔ وہ کچھ متجسس تھی۔ کیا اچھا لگتا مجھے؟ میری باتیں سن کر اچھا آدمی کہہ رہی ہو، اعمال دیکھ کر کہتی تب خوشی ہوتی مجھے، اور فی الحال میں ایسا کوئی عمل تمہیں پیش نہیں کر سکتا۔ امامہ بول نہیں سکی۔ وہ پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، تم نے میرے ہاتھ سے وہ ڈرنک کیوں لے لی تھی؟ اسے اچانک یاد آیا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا تم مجھے شوٹ کر دو۔ وہ اس کے بے تکے جواب پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شراب تھی وہ ہل نہیں سکی۔ سوری۔ سالار نے اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس سے معذرت کی۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ان پارٹیز میں ہارڈ ڈرنکس بھی ہوتے ہیں، سوشل ڈرنک سمجھی جاتی ہے وہاں۔ وہ سنجیدگی سے اسے بتاتے ہوئے دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امامہ کا دل یکدم جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار شراب دیکھی تھی۔ اس نے شراب ہاتھ میں لی تھی۔ اگر وہ سالار کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو شاید پی بھی لیتی۔ اس کا شوہر ان پارٹیز میں جانے کا عادی تھا، اور ان پارٹیز میں وہ کہاں تک ایسی چیزوں سے اجتناب کرتا تھا یا کر پاتا تھا۔ اس کا اعتماد پھر ترکھنے لگا تھا۔ وہ چند ہفتوں میں کسی کا کردار نہیں جان سکتی تھی، وہ بھی تب جب وہ اسے شادی کے اس پہلے مہینے میں مکمل طور پر متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحے پہلے دل میں سالار کے لیے نمودار ہونے والا احترام سیکنڈز میں غائب ہوا تھا۔
وہ جس شیشے سے اسے دیکھ رہی تھی وہ پھر دھندلا گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سالار سے اگلا جملہ کیا کہے۔ وہ دوبارہ اپنی ای میل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ کتاب میں امامہ کی دلچسپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ڈپریشن کے دورے کا آغاز نئے سرے سے ہوا تھا۔ دوسرے بیڈ روم کے باتھ روم میں آ کر وہ بے مقصد اپنا دایاں ہاتھ رگڑ رگڑ کر دھوتی رہی۔ یہ احمقانہ حرکت تھی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس وقت اپنی ذہنی پریشانی لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واقعی بہت اپسیٹ تھی۔ وہ شراب کا ایک گلاس نہیں تھا، بلکہ اس کی ازدواجی زندگی میں آنے والی پہلی کھائی تھی، پہلی اور سب سے بڑی۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا ناممکن ہو رہا تھا کہ وہ ایسی کمپنی کے ہوتے ہوئے شراب سے مکمل اجتناب کرتا ہوگا، اور شراب پینے کا کیا مطلب تھا یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بے مقصد گھر کے ہر کمرے میں پھرتی رہی۔ نیند مکمل طور پر اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اللہ سکون کے آسمان کو اندیشوں کی زمین کے بغیر کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ اس نے ٹیرس سے بے مقصد نیچے جھانکتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ اس تاریکی اور سردی میں کتنی ہی دیر ٹیرس کی ریلنگ کے پاس کھڑی نیچے دیکھتی رہی۔ اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اپنے عقب میں سالار کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ وہ کمرے سے اس کی طویل عدم موجودگی کی وجہ سے اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا تھا۔ میں؟ امامہ نے چونک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نیچے دیکھ رہی تھی۔ نیچے کیا ہے؟ سالار نے اس کے قریب آ کر نیچے جھانکا۔ نیچے؟ امامہ کو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے نیچے کیا دیکھا تھا۔ نیچے کچھ بھی نہیں۔ سالار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اسے غائب دماغ لگی تھی۔ غائب دماغ یا پھر پریشان۔ اندر چلیں؟ وہ کوئی جواب دینے کی بجائے اپنی شال ٹھیک کرتی ہوئی اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ تم سو جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی، اس نے اندر آتے ہوئے سالار سے کہا۔ میں کچھ دیر ٹی وی دیکھوں گی۔ سالار ٹھٹک گیا۔ امامہ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیے اب ٹی وی آن کر رہی تھی۔ شادی کے بعد وہ پہلی مرتبہ ٹی وی میں اتنی دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ ٹی وی پر کوئی خاص پروگرام آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی دیکھوں گی، امامہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ وہ جانے کی بجائے صوفے پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے امامہ کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لے کر ٹی وی آف کیا اور ریموٹ کنٹرول سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ امامہ نے کچھ جذب ہو کر اسے دیکھا۔ میں شراب نہیں پیتا امامہ، میں یہ پھل چکھ چکا ہوں۔ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ اس کا اثر کیا ہے؟ میں دونوں سے واقف ہوں۔ مجھے شراب میں کوئی غم ڈبونا ہے، نہ کسی سرور کی تلاش ہے۔ میرے لیے یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ تم ہر روز اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کیا کرو کہ وہ مجھے سیدھے راستے سے نہ بھٹکائے۔ وہ اس سے سوال کی توقع کر رہی تھی، جواب کی نہیں۔ وہ جیسے کسی سائیکولوجسٹ کی طرح اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔ اب تمہیں ٹی وی دیکھنا ہے تو دیکھو، ورنہ آ کر سو جاؤ۔ گڈ نائٹ۔ اس نے ٹی وی آن کرتے ہوئے امامہ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دیا اور بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ انسان کو کون سی چیز بدل دیتی ہے؟ وقت، حالات، زندگی، تجربہ، تکلیف، تلاش، محبت یا پھر اللہ؟ اس نے ٹی وی آف کرتے ہوئے سوچا۔ عید کے 2 ہفتے کے بعد اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ان کے ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ اگر سالار کی ضد نہ ہوتی تو سکندر کبھی اس تقریب کے لیے اسلام آباد کا انتخاب نہ کرتے، لیکن سالار کی ضد کے سامنے سکندر نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ ولیمے کے بعد 2 ہفتے کے لیے بہماس گئے تھے۔ پاکستان سے باہر سالار کے ساتھ امامہ کا یہ پہلا سفر تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ان 15 دنوں جیسے پرسکون اور بے فکری کے دن ان کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آنے والے تھے۔ وہ زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہوں پر اس سے زیادہ سہولت کے ساتھ جاتے، تب بھی زندگی کے ان دنوں کو واپس نہیں لا سکتے تھے جب ان دونوں کے درمیان رشتہ نیا تھا لیکن تعلق پرانا، جب ایک دوسرے پر اعتماد زیادہ نہیں تھا لیکن توقعات اور امیدیں بہت تھیں،
اور جب ان دونوں کے درمیان ابھی شکایتوں اور تلخیوں کی دیواریں کھڑی نہیں ہوئی تھیں، زندگی ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ سالار کا فون انٹرنیشنل رومنگ پر تھا، لیکن دن کا زیادہ وقت وہ آف رہتا تھا۔ بینک اور اس سے متعلقہ کاموں کو 15 دنوں کے لیے اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، اور ایک سیل کے آف رہنے سے ان کی زندگی میں حیران کن تبدیلی آئی تھی۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت تھا، اور اس وقت وہ سیل فون مداخلت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دوسرے سے کہی جانے والی ساری باتیں بے معنی تھیں، ساری باتیں بے مقصد تھیں، اور ساری باتیں ضروری تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے بچپن، اپنے ماضی کے سارے قصے، ساری خوشگوار باتیں بتاتے رہے تھے جو ایسے ہی ٹرپس اور ریزورٹ سے جڑی ہوئی تھیں۔ سمندر کے پانی کے اس جھیل نما حصے پر بنے بہت سے رانچرز میں سے ایک پر بیٹھے، شفاف پانی میں نظر آتی مختلف قسم کی آبی مخلوق کو دیکھتے اور ایک دوسرے کو دکھاتے انہیں پتہ نہیں کیا کیا یاد آتا رہتا۔ پھر انہیں ہنسی کے دورے پڑتے، بے وجہ ہنسی جس کا تعلق کسی چیز سے نہیں، صرف اس ذہنی کیفیت سے تھا جس میں وہ ان دنوں تھے۔ سالار بہماس پہلے بھی 2 بار آ چکا تھا، اور اس کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی۔ وہ اسے لے کر ان تمام جگہوں پر جا رہا تھا جو سی فوڈز کے لیے مشہور تھیں، اور امامہ کو پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کس حد تک سی فوڈ پسند تھا۔ خود اس نے سالار کے اصرار اور دباؤ کے باوجود مچھلی کے علاوہ کسی دوسری چیز کو چکھنے تک کی ہمت نہیں کی تھی۔ ہم اپنے گھر میں اس طرح کا ایک رانچ بھی بنوائیں گے۔ وہ اس صبح پھر لکڑی کے تختے پر آ کر پانی میں ٹانگیں ڈبوئے بیٹھے تھے جب امامہ نے کہا۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے مذاق سمجھا تھا، لیکن وہ بے حد سنجیدہ جھکی ہوئی پانی کو مٹھی میں لیے اچھال رہی تھی۔ کس پر بنائیں گے؟ سالار نے جیسے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ جھیل پر۔ وہاں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اور جھیل کہاں سے آئے گی؟ وہ ہکا بکا تھا۔ وہ تم بناؤ گے نا؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اور اس جھیل میں پانی کہاں سے آئے گا؟ امامہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ نہر کے ذریعے۔ وہ ہنس پڑا، لیکن امامہ نہیں ہنسی۔ پانی کی نہر نکالنا دودھ کی نہر سے زیادہ مشکل ہے سویٹ ہارٹ۔ اس نے امامہ کے کندھوں پر بازو پھیلایا۔ امامہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نہیں بنا کر دو گے؟ وہ سوال نہیں تھا، دھمکی تھی۔ ہم یہاں آ جایا کریں گے، بلکہ اگلے سال میں تمہیں ماریشس لے کر جاؤں گا، پھر اس سے اگلے سال مالدیپ۔ امامہ نے اس کی بات کاٹی۔ تم نہیں بنا کے دو گے جھیل؟ امامہ جھیل کیسے بنا کر دوں میں تمہیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر گھر بنائیں جہاں قدرتی طور پر آس پاس اس طرح پانی ہو۔ سالار نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ فی الحال وہ اسے صاف لفظوں میں اس رانچ پر بیٹھ کر اپنے ہنی مون ٹرپ کے دوران اور غیر رومانوی باتوں کے درمیان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ عقل سے پیدل ہے اور جاگتے میں خواب دیکھ رہی ہے، اور وہ بھی احمقانہ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس پر بروقت اثر ہوا تھا، اور سالار نے جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ سالار تم بہت اچھے ہو، امامہ نے اب اس کا ہاتھ پیار سے پکڑتے ہوئے کہا۔ امامہ یہ بلیک میلنگ ہے۔ سالار نے ہاتھ چھڑائے بغیر گہرا سانس لے کر احتجاج کیا۔ وہ اس کے جھوٹ کو اس کے گلے کی ہڈی بنا رہی تھی۔ ہاں ہے تو؟ اس نے بڑے آرام سے کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے کہا۔ وہاں باقی دن امامہ نے اس رانچ کا دوبارہ ذکر نہیں کیا تھا، اور سالار نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے امید تھی وہ اس رانچ کے بارے میں بھول گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ واپس آنے کے چوتھے دن بعد اس نے فخریہ انداز میں سالار کو اس گھر کے نئے ڈیزائنز دکھائے تھے۔ وہ جھیل اور رانچ بھی اس کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ اب اس پر کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ ہنی مون اسے بہت مہنگا پڑا تھا۔ وہ دنیا کی پہلی بیوی تھی جس نے اپنے ہنی مون ٹرپ پر ایک جھیل اور رانچ کی شاپنگ کی تھی، اور وہ دنیا کا پہلا شوہر تھا جس نے اس شاپنگ پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر اب کچھ اور تصویروں کا اضافہ ہو گیا تھا، کچھ اور یادوں اور خوشگوار لمحوں کا۔ ان کے ولیمے کا فوٹو شوٹ پیچ کلر کے شرارے میں، وہ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس سالار کے ساتھ وہ پہلی بار دلہن کے روپ میں تھی۔ وہ سالار کی فیورٹ تصویر تھی، اور ان کے ہنی مون کی تصویریں جس میں تقریباً ایک جیسی سفید ٹی شرٹس میں
وہ ایک بیچ پر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ان ساری تصویروں میں صرف ایک چیز کامن تھی، ان کے چہرے اور آنکھوں میں نظر آنے والی خوشی اور چمک، ان کے ہونٹوں پر موجود وہ مسکراہٹ جو ان تصویروں پر نظر ڈالنے والی کسی بھی پہلی نظر کو ایک لمحے کے لیے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ They were made for each other۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ کم از کم وہ تصویریں ہر لحاظ سے یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ امامہ اس دن چینل سرفنگ کر رہی تھی جب اس کی نظر ایک چینل پر ٹھہر سی گئی۔ چند لمحوں کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کوئی پروگرام تھا اور اس میں شامل 2 شرکاء میں سے ایک سالار بھی تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اسکرین پر سالار کو دیکھ رہی ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد سالار کا نام اور اس کا عہدہ اسکرین پر چند لمحوں کے لیے فلیش ہوا۔ تو وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ امامہ نے اس کا عہدہ دیکھ کر سوچا۔ وہ PR سے منسلک نہیں تھا، لیکن اس وقت اسے اسکرین پر دیکھتے ہوئے وہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اس نے سالار کے جھوٹ اور اس کی وجوہات پر غور ہی نہیں کیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے فائنانس سے متعلق کوئی پروگرام اتنے شوق اور لگن سے دیکھا تھا۔ وہ سالار کو اکثر اسی طرح کی گفتگو فون پر کرتے سن چکی تھی اور اس نے کبھی اس پر غور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اسکرین پر آدھا گھنٹہ اس پروگرام میں اسے سنتے اور دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بہت امپریسو، کمپوزڈ، کانفیڈنٹ، بے حد شارپ اور ایک مکمل پروفیشنل تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کی شکل و صورت اور پرسنالٹی پر غور کر رہی تھی اور تبھی پہلی بار ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ شادی کے تقریباً 2 مہینے کے بعد پہلی بار ٹی وی پر اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ سالار کسی پوسٹ لنچ میٹنگ میں تھا جب امامہ نے اسے فون کیا۔ میٹنگ تقریباً ختم ہو رہی تھی، اس لیے وہ کال لیتے ہوئے بورڈ روم سے نکل گیا۔ سالار، تم ٹی وی پر آئے ہو، امامہ نے چھوٹتے ہی اس سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سالار سمجھ نہیں سکا۔ کیا تم ٹی وی چینل پر آئے تھے؟ ایک پروگرام میں، اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ 2 ماہ پہلے ریکارڈ کیا تھا انہوں نے، ریپیٹ کیا ہوگا۔ سالار کو یاد آ گیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے موضوع بدلا، لیکن امامہ کس حد تک اس پروگرام سے متاثر تھی اس کا اندازہ اسے رات کو گھر آ کر ہوا تھا۔ میں نے اسے ریکارڈ کر لیا ہے۔ وہ کھانا کھا رہے تھے جب امامہ نے اچانک اسے بتایا۔ کسے؟ وہ چونکا کیونکہ وہ کوئی اور بات کر رہے تھے۔ تمہارے اس پروگرام کو اس میں ریکارڈ کرنے والی کیا بات تھی؟ وہ حیران ہوا۔ تم ٹی وی پر بہت اچھے لگ رہے تھے، امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا، اور تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں ہو، PR میں نہیں۔ امامہ نے اسے جتایا۔ وہ مسکرایا، لیکن اس نے جواباً اسے کچھ نہیں کہا۔ تم نے دیکھا ہے اپنا پروگرام؟ سالار نے کانٹا ہاتھ سے رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ سویٹ ہارٹ، ایسے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں ہر روز بہت سارے ایکسپرٹس بلائے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ اسے ریکارڈ کر کے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جائے۔ اس سے پہلے بھی میں ایسے کئی پروگرامز میں آ چکا ہوں اور آئندہ بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا رہوں گا۔ میرے بینک کی اس سیٹ پر جو بھی بیٹھا ہوتا وہ تمہیں بزنس چینلز یا ایسے پروگرامز میں کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا۔ یہ بھی میرے جاب کا ایک حصہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھپک کر اب دوبارہ کانٹا اٹھا رہا تھا۔ امامہ چند لمحے کچھ نہیں بول سکی۔ اس نے جیسے ٹھنڈے پانی کا بھرا ہوا گلاس اس پر انڈیلا تھا۔ اس نے اسے کچھ ایسے ہی شرمندہ کیا تھا۔ سالار، سود حرام ہے نا؟ وہ خود سمجھ نہیں پائی کہ اس نے سالار کی بات کے جواب میں یہ کیوں کہا۔ شاید یہ اس شرمندگی کا رد عمل تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے اٹھائی تھی۔ ہاں، وہ کانٹے سے کباب کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے صرف ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح جھوٹ حرام ہے، غصہ حرام ہے، غیبت حرام ہے، بددیانتی حرام ہے، منافقت حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی۔ امامہ نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے جواباً امامہ کی بات کاٹی۔ کیوں؟ کیا ان ساری چیزوں سے انسان اور معاشرے کو کم نقصان پہنچتا ہے؟ امامہ کو جواب نہیں سوجا۔ وہ صرف ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھا ایسی گفتگو کرتا امپریسو لگ رہا تھا۔ حقیقی زندگی میں اس طرح لاجواب ہونا
کچھ زیادہ خوشگوار تجربہ نہیں تھا امامہ کے لیے۔ تم جسٹیفائی کر رہے ہو سود کو، اس نے بالآخر کہا۔ نہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جز کو کل سے الگ نہیں کر سکتے۔ اسلامی معاشرے کو سود اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا جتنا دوسری خرابیاں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں اگر پاکستانی معاشرے میں پائی جانے والی 5 خرابیاں بتاؤں اور کہوں کہ ان میں سے کوئی ایک ختم کر دو جس سے معاشرہ بہتر ہو جائے، کرپشن کو، غربت کو، ناانصافی کو، بددیانتی کو یا سود کو، میں شرط لگاتا ہوں امامہ کہ یہ 5 آپشن کبھی کسی کی پہلی ترجیح نہیں ہوگا۔ وہ چیلنج کر رہا تھا اور یہ چیلنج جیت بھی سکتا تھا کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پہلی 4 میں سے ہی کسی ایک خرابی کو ختم کرنا چاہے گی۔ امامہ نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، اور سود صرف بینکنگ میں تو نہیں ہے۔ کوئی یوٹیلیٹی بل لیٹ ہوتا ہے تو اس پر سرچارج لگ جاتا ہے، اسکول یا کالج کی فیس لیٹ ہو جاتی ہے تو فائن لگ جاتا ہے، یہ بھی تو سود کی قسمیں ہیں۔ اس کے پاس اس کے توجیحات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو تم بینکنگ میں اس لیے ہو کیونکہ تم سود کو دوسری برائیوں جیسی ایک عام برائی سمجھتے ہو؟ امامہ نے بحث سمیٹنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں اسے بہت بڑی لعنت سمجھتا ہوں۔ تو پھر میری سوچ سے کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ سوچ لے کر ساری دنیا کے مسلمان بینک میں کام کرنا بند کر دیں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے راستے کھلے چھوڑ دیں کہ وہ آئیں اور ٹیک اوور کر لیں، ہماری اکانومی کو اپنی مٹھی میں لے لیں، جب چاہیں جیسے چاہیں ہمارا گلا دبا دیں۔ پاور اس کی جس کے پاس کیپٹل۔ یہ جو فائنانشل سسٹم پوری دنیا میں چل رہا ہے، ویسٹ کا قائم کردہ ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کا ہے۔ انہوں نے اسے بنایا، پاپولرائز کیا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ہم کہاں سو رہے تھے اس وقت؟ ہمیں اتنی گھن کھانی تھی تو پھر 200-300 سال پہلے کھاتے۔ سود سے پاک ایک متوازی سسٹم بناتے اور چلاتے اس کو، نہ کرتے ویسٹ کی تقلید، یا پھر اب کوشش کریں اس سب کو تبدیل کرنے کی۔ لیکن اس کے لیے بینکوں میں کام کرنا پڑے گا۔ دنیا میں آج تک جو بھی جنگ جیتی گئی ہے وہ اس نے جیتی ہے جو میدان میں تلوار لے کر اترا ہے۔ میدان سے باہر کھڑے لوگوں نے بڑی سے بڑی گالیاں بھی دی ہوں تو بھی جنگ ملامتوں اور مذمتوں سے کبھی نہیں جیتی جاتی۔ تو میں اپنی مہارت سے تلوار کا کام لینا چاہوں گا، میری زبان شاید اتنی میسر نہ ہو۔ امامہ الجھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ سود کے بارے میں یہ ان کی پہلی بحث تھی۔ رمضان میں اور اس کے فوراً بعد امامہ کو کھانا پکانے کا کوئی خاص اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر گھر کا کھانا بنانے لگی تھی۔ وہ سی فوڈ کے علاوہ کسی خاص کھانے کا شوقین نہیں تھا۔ سی فوڈ کو شدید ناپسند کرنے کے باوجود وہ بادل نخواستہ اس کے لیے ہفتے میں 1-2 بار ڈبوں میں بند سی فوڈ کی بجائے بازار سے تازہ سی فوڈ لا کر پکانے لگی تھی۔ سالار کو کھانے میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، نہ کبھی اس کی یہ خواہش رہی تھی کہ کوئی اس کے لیے کھانے کے لوازمات کا اہتمام کرے یا اسے پیش کرتا پھرے، لیکن اسے اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کتنے غیر محسوس انداز میں وہ امامہ کے ہاتھ کے کھانے کا عادی ہونے لگا تھا۔ امامہ اس کے رات کو بہت دیر سے گھر آنے پر بھی اسے تازہ چپاتی بنا کر دینے کی عادی ہو گئی تھی، اور سالار نے زندگی میں کبھی کہیں ایسی چپاتی نہیں کھائی تھی، کسی کے گھر پر بھی نہیں۔ نرم، خوشبودار، ذائقے دار اور تازہ۔ کسی بھی ڈنر ٹیبل پر چپاتی کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے ہی اسے امامہ یاد آتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چپاتی کسی سالن، چٹنی یا سلاد کے بغیر بھی بڑی خوشی کے ساتھ کھا سکتا تھا۔ وہ ناشتے میں 2 سلائس، 1 انڈا کھا کر اور چائے یا کافی کے کپ کے ساتھ بھاگ جانے والا آدمی تھا۔ اب زندگی میں پہلی بار ناشتے کا کوئی مینیو ہونے لگا تھا۔ انڈا تلے ہوئے یا ابلے ہوئے کی بجائے مختلف قسم کے آملیٹ کی شکل میں ملنے لگا تھا۔ بعض دفعہ پراٹھا ہوتا۔ ڈبے کے جوس کی جگہ تازہ جوس کے گلاس نے لے لی تھی۔ لنچ کے لیے گھر کے بنے ہوئے سینڈوچز اور سلاد ہوتے۔ وہ آفس میں سب کی طرح ایک فاسٹ فوڈ سے آنے والے لنچ پیک کا عادی تھا، اور وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل تھا۔ شروع میں وہ امامہ کے اصرار پر کچھ بے دلی سے اس لنچ پیک کو گھر سے لاتا تھا جو امامہ اس کے لیے تیار کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کی ناخوشی ختم ہونے لگی تھی۔ وہ گھر کا کھانا تھا، بے حد ویلیویبل تھا،
کیونکہ اسے بنانے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر اس کی بیوی اپنا کچھ وقت صرف کرتی تھی۔ بھوک وہ بازار سے خریدے گئے چند لقموں سے بھی مٹا لیتا، لیکن وہ لقمے اس کے دل میں گھر میں بیٹھی ایک عورت کے لیے تشکر کا احساس پیدا نہ کرتے، جسے وہ ہر روز اس وقت محسوس کرتا جب بینک کے کچن سے کوئی اس کے لنچ کو گرم کر کے اس کی ٹیبل پر لا کر رکھتا تھا۔ وہ پانی کے اس گلاس کا بھی اسی طرح عادی ہونے لگا تھا جو وہ ہر روز اس کے گھر میں داخل ہونے پر اسے لا کر دیتی تھی، کافی یا چائے کے اس کپ کا بھی جو وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد ٹیرس پر بیٹھ کر پیتے تھے، اور گرم دودھ کے اس گلاس کا بھی جو وہ رات کو سونے سے پہلے اسے دیا کرتی تھی اور جسے وہ شروع میں ناگواری سے گھورا کرتا تھا۔ میں دودھ نہیں پیتا۔ جب اس نے پہلی بار گرم دودھ کا گلاس اسے دیا تو اس نے بے حد شائستگی سے اسے بتایا تھا کیوں۔ جواباً اس نے اتنی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے تو بڑا پسند ہے، تمہیں کیوں نہیں پسند؟ مجھے اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ تو میں اس میں اولٹین ڈال دوں؟ سالار نے اس کے جواب کو مکمل ہونے سے پہلے ہی گلاس اٹھا کر پی لیا۔ وہ زہر پی سکتا تھا لیکن اولٹین نہیں، اور یہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دودھ پیتی ہے، اسی لیے اسے بھی دودھ پینا تھا۔ دودھ کے فوائد سے بہرحال اسے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے اپنے گھر میں مردوں کا جس طرح خیال رکھا جاتا تھا وہ بھی اس کا اسی طرح خیال رکھ رہی تھی۔ یہ عادتاً تھا، خصوصاً نہیں، اور اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ خیال کہیں رجسٹرڈ ہو رہا تھا۔ ہر عورت کی طرح وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ اس کے تمام کاموں کو حق سمجھ کر لیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر مرد کی طرح سالار بھی تعریف نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر مرد کی طرح اس کے لیے بھی آئی لو یو کہنا آسان تھا، بجائے یہ کہنے کے کہ جو تم میرے لیے کرتی ہو اس کی مجھے بہت قدر ہے، اور ہر مرد کی طرح وہ بھی اس احساس تشکر کو تحائف اور پیسے سے ریپلیس کر رہا تھا۔ امامہ کے لیے زندگی بدل گئی تھی یا بہت عرصے کے بعد پھر شروع ہوئی تھی۔ مارکیٹوں میں سالار یا نوشین کے ساتھ پھرتے، چیزوں کو دیکھتے، وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہوتی رہتی۔ یہ احساس کہ وہ جن چیزوں کو دیکھ رہی ہے وہ انہیں اب خریدنے کے قابل ہے، اور یہ احساس کہ اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ ان چیزوں کو اپنے لیے رکھ سکتی تھی۔ وہ ڈاکٹر سبتلی کا گھر نہیں تھا، ہاسٹل نہیں تھا، نہ ہی سیدہ اماں کا گھر تھا، یہ اس کا اپنا گھر تھا۔ تشکر، خوشی، آسودگی اور پھر بے یقینی اور حیرانی۔ 9 سال کی مشقت کے بعد جو ملا تھا وہ اس کی اوقات سے بہت زیادہ تھا، اور یہ سب ہر کسی کو کہاں ملتا تھا۔ 9 سال بے نام بے خاندان رہنے کے بعد اب جب کہ وہ ایک خاندان کا حصہ بنی تھی تو حیرانی کیسے نہ ہوتی۔ خواری اور بے سر و سامانی کا سفر جہاں جا کر ختم ہوا تھا وہ نعمتوں کی معراج تھی۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے اتنے عرصے میں صرف ایک چیز سیکھی تھی، اپنے نفس پر قابو پانا، اپنی خواہشات اور ضروریات کو کم سے کم کرنا، قناعت کرنا، اور یہ بڑا مشکل تھا۔ وہ آسائشوں سے نکل کر آئی تھی، ریت کا ذرہ اسے تھور کے کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ پیسوں کو گن کر خرچ کرنا اور پھر بچانے کی کوشش کرنا، وہ کہاں عادی تھی ان چیزوں کی، لیکن وقت اور حالات نے اسے عادی بنا دیا تھا، اور اب جب اتنے سالوں کے بعد اسے آسائشیں ملی تو ناممکن تھا کہ اسے بات بات پر وہ 9 سال یاد نہ آتے۔ وہ ضرورت پڑنے پر سالار کی دراز میں پڑے پیسوں کو نکالتے ہوئے ٹھٹک جایا کرتی تھی، جن کو کمانے میں اس کی محنت شامل تھی، نہ ہی اس کی بچت میں اس کا کوئی حصہ تھا۔ اسے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ دراز میں کتنی رقم موجود تھی، کیونکہ وہ انہیں کبھی گن نہیں پائی تھی۔ وہ ہر روز اس دراز میں کچھ رقم کا اضافہ کرنے کا عادی تھا۔ اگر وہ اس دراز کو پورے کا پورا بھی خالی کر دیتی تب بھی اگلے دن وہ خالی نہیں ہوتا تھا۔ اس روپے کو خرچ کرنا اس کا استحقاق تھا، اور اس رقم کے خرچ ہونے پر سالار نے کبھی اس سے سوال نہیں کیا تھا۔ وہ اس گھر کے سیاہ و سفید کی مالک تھی۔ وہ چیزوں کو پرائس ٹیگ دیکھ کر خریدا کرتی تھی، اپنی خواہش دیکھ کر نہیں، اور اب یکدم پرائس ٹیگ دیکھ کر خریداری کرنا اس کے لائف اسٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا۔ سالار زندگی میں خود بھی کبھی بارگیننگ یا سستی چیزوں کے استعمال کا عادی نہیں رہا تھا، اور وہ اتنا ہی فیاض اس کے معاملے میں بھی تھا۔ ناممکن تھا کہ اسے جو چیز اچھی لگتی
وہ اسے نہ لے کر دیتا، اور یہ صرف بازار میں نظر آنے والی چیزوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اسے کسی میگزین یا ٹی وی پر بھی کوئی چیز اچھی لگ جاتی اور وہ سالار سے اس کا ذکر کرتی تو وہ چیز اگلے چند دنوں میں اس کے گھر پر ہوتی تھی، اور وہ کس قیمت پر آتی تھی سالار کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ رات کے 3 بجے بھی اگر کسی چیز کے کھانے کی فرمائش کرتی تو وہ اسے لے جایا کرتا تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے۔ وہ اب اس جملے کو بولنے کی عادی ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی تھا جو آدھی رات کو بھی آئس کریم کے 2 سکوپ، چاٹ کی 1 پلیٹ، پیزے کے 1 سلائس، کافی کے 1 کپ، ہاٹ اینڈ سور کی خواہش ہونے پر اسے ملامت یا صبر کی تلقین کرنے کے بجائے اسے ساتھ لیے مطلوبہ چیز کی تلاش میں ایک بھی شکایتی لفظ کہے بغیر خالی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا پھرتا تھا۔ شادی کے اس مختصر عرصے میں بھی لاہور کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کھانے کی کسی مشہور چیز کا اس نے سنا ہو اور سالار اسے وہاں نہ لے گیا ہو۔ گوال منڈی میں فجر کے بعد حلوہ پوری کے سستے ناشتے سے لے کر پی سی کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے کیفے میں رات کے پچھلے پہر کھائے جانے والے لیمن ٹارٹس تک، جن کو کھاتے ہوئے دیر ہو جانے پر اس نے دبئی کی وہ فلائٹ بھی مس کر دی تھی جو 1 گھنٹہ بعد تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ ایسا شخص کسی کی دعاؤں کا حصہ نہ بنے۔ اسے کبھی نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے سالار کو یاد نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ اسے ہمیشہ خود بخود یاد آ جاتا تھا۔ اس سے نکاح ہو جانے کے بعد پہلی نماز پڑھنے پر بھی جب وہ ناخوش تھی اور اس سے رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی، اور ڈاکٹر سبتلی کے گھر پر اسے دیکھنے اور سننے کے بعد بھی جب اس نے پہلی بار اپنے شوہر کے لیے اجر کی دعا کی تھی، اور رخصتی کے بعد اس گھر میں پہلی نماز کے دوران بھی جب اس نے سالار کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا ہونے کی دعا کی تھی، وہ اسے یاد آتا تھا یا یاد رہتا تھا۔ دن کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جب وہ سالار کے لیے اللہ سے نعمتوں اور اجر کی طالب نہیں ہوتی تھی۔ تب بھی جب وہ اس سے شاکی یا خفا ہوتی تھی، وہ اللہ کے بعد اس دنیا میں واقعی اس کا آخری سہارا تھا، اور سہارے کا مطلب اور اہمیت کوئی امامہ سے پوچھتا۔ "آر یو شور تم اکیلے رہ لو گی؟" سالار اب بھی جیسے یقین دہانی چاہتا تھا۔ وہ 2 ہفتوں کے لیے نیو یارک اپنے بینک کی کسی ورکشاپ کے سلسلے میں جا رہا تھا، اور امامہ اس بار اپارٹمنٹ میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ عام طور پر سالار کراچی یا کہیں اور جاتے ہوئے اسے سیدہ اماں یا ڈاکٹر سبتلی کے گھر چھوڑ جایا کرتا تھا، لیکن اس بار وہ بضد تھی کہ وہ وہیں رہے گی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اب وہاں اکیلی رہ سکتی ہے۔ "میں رہ لوں گی، ویسے بھی فرقان بھائی اور بھابھی تو پاس ہی ہیں، کچھ نہیں ہوتا"، اس نے سالار کو تسلی دی۔ اس کی فلائٹ صبح 11 بجے تھی اور وہ اس وقت پیکنگ سے فارغ ہوا تھا۔ "میرے بغیر رہ لو گی تم؟" اس نے امامہ کی بات سننے کے بعد کہا۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں کچھ پیپرز رکھ رہا تھا۔ "ہاں، 2 ہی ہفتوں کی تو بات ہے"، امامہ نے بے حد اطمینان سے اسے کہا۔ "2 ہفتوں میں 15 دن ہوتے ہیں"، سالار نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا۔ "تو کوئی بات نہیں، گزر جائیں گے"، سالار نے گہرا سانس لیا۔ "ہاں، تمہارے تو گزر جائیں گے، میرے نہیں گزریں گے، میں تو ابھی سے تمہیں مس کرنے لگا ہوں یار"۔ وہ ہنس پڑی۔ "پہلے بھی تو جاتے ہو تم، 2 ہفتے پہلے دبئی گئے تھے، پھر پچھلے مہینے سنگاپور"، اس نے تسلی دینے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔ 2 دن کے لیے دبئی گیا تھا اور 4 دن کے لیے سنگاپور، یہ تو 2 ہفتے ہیں۔ "ہاں، تو 2 ہفتے ہی ہیں نا، 2 مہینے یا 2 سال تو نہیں ہیں"، اس نے کمال اطمینان کے ساتھ کہا۔ سالار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ "چلو اچھا ہے یہ بھی، میں یاد آؤں گا نہ نظر آؤں گا، نہ میرا کوئی کام ہوگا، وقت ہی وقت ہوگا تمہارے پاس"۔ وہ نہ جانے اس سے کیا سننا چاہتا تھا۔ "ہاں، کافی وقت ہوگا، میں 1-2 پینٹنگز مکمل کروں گی، گھر کے کچھ اور کام ہیں وہ بھی کروں گی، سیدہ اماں کے بھی 1-2 کام ہیں وہ بھی نمٹاؤں گی، میں نے بہت کچھ پلان کیا ہوا ہے"، اس نے ناول پکڑے اپنی جماہی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ "تمہارے لیے تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا ہے میرا ٹرپ، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، میری وجہ سے تمہارے اتنے کام پینڈنگ ہو رہے ہیں"۔ اگر اس کے لہجے میں گلہ تھا تو امامہ نے نوٹس نہیں کیا۔ "چلو یہ بھی اچھا ہے"، وہ بڑبڑایا تھا۔ "ویزا لگا ہوتا تو میں تمہیں لے جاتا"، اسے پھر کچھ خیال آیا تھا۔
تم پریشان مت ہو، میں یہاں پر بالکل ٹھیک رہوں گی، امامہ نے فوراً سے پیشتر کہا۔ سالار جواب دینے کی بجائے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ امامہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تمہارا اطمینان۔ میں فلمی ہیروئنز کی طرح ڈائلاگ نہیں بول سکتی۔ صرف فلمی ہیروئنز ہی ڈائلاگ بولتی ہیں؟ نہیں، ہیرو بھی بولتے ہیں۔ وہ اطمینان سے ہنسی۔ سالار مسکرایا تک نہیں تھا، وہ پھر سنجیدہ ہو گئی۔ مت جاؤ پھر، اگر اتنا مس کر رہے ہو تو، اس نے جیسے اسے چیلنج کیا۔ پیار سے کہتی تو نہ جاتا، لیکن میں تمہارا کوئی چیلنج قبول نہیں کروں گا، مجھے تم سے ہارنا پسند ہے۔ وہ ہنسی۔ تم بات بدل رہے ہو۔ نہیں، خود کو تسلی دے رہا ہوں۔ چلو آؤ تمہیں کافی پلوا کر لاؤں۔ وہ یکدم بستر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس وقت؟ رات کو اس وقت امامہ تیار نہیں تھی۔ ہاں، اتنے دن تک تو نہیں پلوا سکوں گا کافی۔ وہ دراز سے والیٹ اور کار کی چابیاں نکال رہا تھا۔ لیکن اب میں پھر کپڑے بدلوں؟ مت بدلو، چادر لے لو، یہی ٹھیک ہے۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ اب سیل فون اٹھا رہا تھا۔ فورٹس سے کافی پینے کے بعد وہ اسٹیڈیم کے گرد بے مقصد ڈرائیو کرتا رہا۔ اب گھر چلیں، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ امامہ کو اچانک خیال آیا، میں پلین میں آرام کروں گا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اتنا سنجیدہ اور کسی گہری سوچ میں کیوں ڈوبا ہوا تھا۔ واپس آتے ہوئے اس نے راستے میں ایک دکان سے بہت سا پھل خریدا۔ تم یہاں نہیں ہوگے تو اتنا پھل خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ امامہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارے لیے خریدا ہے، شاید پھل کھاتے ہوئے ہی میں تمہیں یاد آ جاؤں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ یہ پھل کھانے کے لیے شرط ہے؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ نہیں، امید۔ امامہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ واقعی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 2 ہفتے کا ٹرپ اتنا لمبا تو نہیں تھا کہ اس پر کسی قسم کی اداسی کا اظہار کیا جائے۔ کم از کم سالار سے وہ اس طرح کی جذباتیت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے واقعی سالار کے جانے کے بعد پہلے 2 دن کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ معمول کی طرح کام کرتی رہی۔ اس نے نامکمل تصویروں پر کام شروع کیا اور ساتھ ہی ایک نیا ناول بھی شروع کر دیا۔ سالار کی عدم موجودگی میں رات کا کھانا وہ فرقان کے ہاں کھایا کرتی تھی۔ 2 دن تک تو وہ اطمینان سے ان کے ہاں کھانا کھانے اور کچھ دیر گپ شپ کرنے کے بعد گھر واپس آ جاتی، پھر کوئی ناول نکال لیتی اور سونے تک پڑھتی رہتی۔ لیکن مسئلہ تیسری رات کو ہوا تھا۔ اس دن سالار نے اسے دن بھر کال نہیں کی تھی اور اتنے مہینوں میں وہ پہلا دن تھا جب ان کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی طرف سے میسج، کال اور نہ ہی کوئی ای میل آئی تھی۔ وہ پچھلی رات سے بہت مصروف تھا۔ اس نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شاید اگلے چند دن وہ اس سے بات نہ کر سکے۔ نیو یارک پہنچنے کے بعد سالار سے اس کی صرف 5 منٹ کے لیے بات ہوئی تھی، لیکن پچھلے 2 دن وہ وقفے سے مختصر ہی صحیح اس کو ای میلز بھیجتا رہا تھا، اور اب وہ بھی یکدم آنا بند ہو گئی تھیں۔ وہ اس رات فرقان کے ہاں کھانے پر نہیں گئی۔ اس کی بھوک غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اس دن کمپیوٹر مسلسل آن رکھا ہوا تھا، اس آس میں کہ شاید وہ اسے ای میل کرے، حالانکہ وہ ورکشاپ کے دوران اسے ای میل نہیں کرتا تھا۔ رات کو اس نے کافی کے لیے کریم نکالنے کے لیے فریج کھولا تو اس نے کیک کا وہ ٹکڑا دیکھا جو وہ 2 دن پہلے وہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے کھاتے کھاتے چھوڑ گیا تھا، اور امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیک کا وہ بچا ہوا ٹکڑا فریج میں کیوں رکھ چھوڑا تھا۔ نہ صرف وہ ٹکڑا بلکہ وہ کین بھی جس میں بچا ہوا جوس تھا۔ کچھ دیر وہ ان دونوں چیزوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے فریج بند کر دیا۔ کافی بنا کر وہ ٹیرس پر نکل آئی تھی جہاں وہ ویکینڈز پر اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ منڈیر سے نیچے جھانکتے ہوئے اس نے سرخ اینٹوں کی اس منڈیر پر 2 مگز کے نشان دیکھے تھے، ایک ذرا گہرا، دوسرا بہت ہلکا۔ وہ رات کو اکثر یہاں کھڑے نیچے دیکھتے ہوئے کئی بار یہیں پر اپنے مگز رکھ دیا کرتے تھے۔ نیچے بلڈنگ کے لان میں کچھ بچے اور لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں؟ اس نے ایک دن وہاں کھڑے نیچے کھیلتے اور شور مچاتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہوئے سالار سے پوچھا تھا۔ ہاں، لیکن اس طرح کے نہیں، اس نے جواباً چائے پیتے ہوئے اپنے کندھے اچکا کر مگ سے ان بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کا اشارہ شور کی طرف تھا۔ مجھے تو ہر طرح کے بچے اچھے لگتے ہیں، شور کرنے والے بھی،
اس نے نیچے جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ فار یو بٹ آئی کانٹ اسٹینڈ دیم، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ دوسروں کے بچے ہیں اس لیے شور کرتے ہوئے برے لگتے ہیں، اپنے بچوں کا شور کبھی برا نہیں لگے گا تمہیں، اس نے روانی سے کہا۔ بچے؟ ایک بچہ کافی ہے، وہ چائے پیتے پیتے اٹکا۔ امامہ نے کچھ چونک کر نیچے جھانکتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایک کیوں؟ تو کتنے ہونے چاہیے؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12۔ سالار نے ہنستے ہوئے اس کے جملے میں اضافہ کیا تھا۔ وہ اسے مذاق سمجھا تھا، میں سیریس ہوں۔ اس کی ہنسی کے رکنے پر اس نے کہا، 4 بچے؟ تم حواسوں میں ہو؟ سالار نے مگ منڈیر پر رکھ دیا۔ کون پالے گا انہیں؟ اسے بے اختیار تشویش ہوئی۔ تم اور میں، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں ایک بچہ پال سکتا ہوں، 4 نہیں۔ سالار نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے اسے حتمی انداز میں کہا، ٹھیک ہے، تم 1 پال لینا، 3 میں پال لوں گی۔ وہ اطمینان سے کہہ کر دوبارہ نیچے جھانکنے لگی۔ امامہ میں سنجیدہ ہوں، اور میں بھی، ہم 4 بچے افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسے لگا کہ اسے امامہ کو منطقی انداز میں سمجھانا چاہیے۔ میں تو کر سکتی ہوں، میرے پاس وہ پیسے ہیں جو، وہ میں نے اس لیے نہیں دیے کہ تم انہیں بچوں کی فوج پر انویسٹ کرو۔ سالار نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی۔ امامہ کو برا لگا، وہ کچھ کہنے کی بجائے بے حد خفگی کے عالم میں پھر نیچے دیکھنے لگی تھی۔ سویٹ ہارٹ، ہم کو، سالار نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ امامہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ تم چاہتی ہو میں گھر، آفس، اسکول، ڈاکٹرز اور مارکیٹوں کے چکر لگاتے لگاتے بوڑھا ہو جاؤں؟ تو تم کیا کرتے ہوئے بوڑھا ہونا چاہتے ہو؟ تڑ سے جواب آیا تھا۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ وہ خفگی بھری سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ رات کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں کیوں نہیں رکھتے، دوسروں کو دکھانے کے لیے باہر کیوں لے آتے ہیں؟ وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر منڈیر سے اپنا مگ اٹھا کر کچھ جھنجھلاہٹ کے عالم میں اندر چلا گیا تھا۔ امامہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ وہ اب بھی ہنس پڑی تھی۔ منڈیر کے اس نشان کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کیا یاد آیا تھا۔ نیچے لان میں پھر وہی شور برپا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیوار کے ساتھ لگے اس رگ کو دیکھا جس پر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کبھی کبھار بیٹھ کر گٹار بجایا کرتا تھا۔ اسے اس کے گٹار میں دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا کرتی تھی۔ گٹار بجاتے ہوئے وہ خود نہیں بولتا تھا، صرف اس کی باتیں سنتا رہتا، اور وہ میکانیکی انداز میں وقفے وقفے سے اس کے منہ میں کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ڈالا کرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہتا اور گٹار پر باری باری اپنی پسند کی کوئی ٹون بجاتا رہتا یا اپنے انسٹرومنٹس کو نکال کر ان کی صفائی کرتا رہتا۔ یہ ویکینڈز پر اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اس رگ کو دیکھتے اس کی کافی کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ اسی طرح بھرا ہوا مگ لے کر واپس اندر آ گئی۔ بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کسی کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو کوئی یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ دل یہ معمہ کہاں حل کر پاتا ہے۔ فجر کے بعد وہ مسلسل کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ کال نہیں تو کوئی ای میل صحیح۔ اس نے وقفے وقفے سے اسے 4-5 ای میلز کی تھیں۔ پھر وہ مایوس ہو گئی۔ جواب نہ آنے کا مطلب تھا کہ وہ ای میل چیک نہیں کر رہا تھا۔ اگلے دن اداسی کا دورہ پہلے سے بھی شدید تھا۔ اس دن وہ پینٹنگ کر سکی، نہ کوئی کتاب پڑھ سکی، اور اس نے کھانا بھی نہیں پکایا۔ فریج میں پچھلے چند دنوں کا پڑا ہوا کھانا کھا لیا۔ شام تک وہ اگلے دن سعیدہ اماں کے ہاں جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کا خیال تھا یہ تنہائی تھی جو اسے مزمل کر رہی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ 9 سال تنہا ہی رہی تھی، اس سے زیادہ تنہا، اس سے زیادہ برے حالات میں۔ اس دن اسے سالار کی 3 لائنوں کی ایک ای میل ملی تھی، اور ان 3 لائنوں کو اس نے رات تک کم از کم 300 بار پڑھا تھا۔ ہائی سویٹ ہارٹ، ہاؤ آر یو؟ دس ورکشاپ ہیز ریئلی نیلڈ می ڈاؤن۔ ہاؤ از یور پینٹنگ گوئنگ؟ لو یو۔ ہائی سویٹ ہارٹ، کیا حال ہے؟ اس ورکشاپ نے تو جیسے مجھے جکڑ لیا ہے۔ تمہاری پینٹنگ کیسی چل رہی ہے؟ لو یو۔
ان 3 جملوں کی ایک میل کے جواب میں اس نے اسے ایک لمبی ای میل کی تھی جس میں اسے اپنی ہر ایکٹیویٹی بتائی تھی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ۔ وہ اسے یہ کیسے کہہ دیتی کہ وہ اداس ہے، پھر وہ وجہ پوچھتا تو اسے وہ اپنی اداسی کی کیا وجہ بتاتی؟ بیٹا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تمہارا؟ کوئی پریشانی ہے؟ جھگڑا کر کے تو نہیں کیا سالار تمہارے ساتھ؟ سیدہ اماں نے اس کے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے ہی اپنے سوالوں سے اسے بخلا دیا تھا۔ وہ بری طرح متفکر ہوئی تھیں۔ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی، گھر میں اکیلی تھی شاید اس لیے۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں بہلایا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئیں۔ امامہ نے کپڑوں کا بیگ کمرے میں رکھنے کے فوراً بعد ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ 5 دنوں میں پہلی بار اس نے اپنے عکس پر غور کیا تھا۔ وہ واقعی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ سیدہ اماں اگر پریشان ہوئی تھیں تو کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی، کوئی بھی اس کا چہرہ آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ اگلے 10 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے چہرے کے اعصاب اور تاثرات کو ریلیکس کرنے کی پریکٹس کرتی رہی، مسکرا کر، گہرے سانس لے کر، چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھ کر۔ پھر جیسے زچ ہو کر اس نے شکست مان لی۔ جہنم میں جائے، اب لگتی ہوں پریشان تو میں کیا کروں؟ کتنا مسکراؤں میں؟ پھر وہ باہر نکل آئی۔ سونا وہاں بھی مشکل تھا اور اداسی یہاں بھی ویسی ہی تھی۔ اتنی چپ تم پہلے تو کبھی نہیں رہی بیٹا، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اگلی شام تک سیدہ اماں حقیقتاً فکر مند ہو چکی تھیں، حالانکہ اس دن صبح سالار سے اس کی بات بھی ہوئی تھی۔ تم سالار کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھیں اور وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اداسی بری طرح بڑھی تھی۔ مسئلہ خوشی کا نہیں تھا، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش ہے یا نہیں، بات صرف اس کے ساتھ رہنے کی تھی، خوش یا اداس جیسے بھی، لیکن اس کے ساتھ ہی۔ اس نے سیدہ اماں کو جواب دینے کی بجائے موضوع بدل دیا تھا۔ 2 دن وہاں رہ کر وہ پھر اسی بے چینی کے عالم میں واپس آئی تھی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے آنے تک وہیں رہو گی۔ سالار اس کی واپسی پر حیران ہوا تھا۔ میری مرضی، وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، لیکن معلوم نہیں اس نے یہ کیوں کہا۔ اوکے، وہ جواب پر حیران ہوا تھا، لیکن اس نے کوئی مزید سوال نہیں کیا۔ مجھے نیو یارک سے ورک شاپ کے ختم ہونے کے بعد یہیں سے 2 ہفتے کے لیے کینیڈا جانا ہے۔ سالار نے اسے اگلی خبر سنائی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ جو کولیگ مونٹریال والی کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا، اسے کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ فوری طور پر مجھے کانفرنس میں جانے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ میرے پاس ویزا بھی ہے اور میں قریب بھی ہوں۔ وہ صدمے سے بول ہی نہیں سکی۔ 2 ہفتے اور باہر ٹھہرنے کا مطلب تھا کہ وہ عید کے 1 ہفتے کے بعد واپس پاکستان آتا۔ ہیلو، سالار نے اس کی لمبی خاموشی پر لائن پر اس کی موجودگی چیک کی۔ یعنی عید کے بعد آؤ گے تم؟ اس نے اپنے لہجے کی مایوسی پر قابو کرتے ہوئے سالار کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ عید قریب ہے۔ ہاں، یک حرفی جواب آیا۔ یقیناً اسے یاد تھا۔ اور میں عید پر کیا کروں گی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے۔ مایوسی کی انتہا تھی جس کا وہ اس وقت شکار ہو رہی تھی۔ 1 ہفتے کا انتظار 3 ہفتوں میں تبدیل ہو گیا تھا، اور 3 ہفتوں کے لیے اس اپارٹمنٹ میں اکیلے رہنا اسے سالار پر غصہ آنے لگا تھا۔ تم اسلام آباد چلی جانا عید پر، سالار نے کہا۔ نہیں، میں یہیں رہوں گی، اس نے بلا وجہ ضد کی۔ ٹھیک ہے، یہیں رہ لینا، سالار نے بآسانی گھٹنے ٹیک دیے۔